اور اللہ کی رحمت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اللہ نے ہم کو دیا جس میں ماں کی محبت، باپ کی شفقت، اولاد کی اپنی ماں باپ سے محبت، ایک بہن کو اپنے بھائی سے محبت، ایک ولی اللہ کو اپنے مریدین سے محبت، ایک خطوب کو ساری دنیا سے محبت۔ اللہ مانے وہ ایک ہے، اللہ کی 99% رحمت اللہ اپنے پاس رکھا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے؟ بولے حشر کے میدان کے دن اللہ اپنی رحمت دکھائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور قتل سے توبہ کرو۔ قتل کر رہے ہیں، ہر تھوڑے دن آتا ہے انہوں ان کو مار دیے، انہوں ان کو مار دیے۔ کیا ہے میرے بھائی، یاد رکھو تم اگر کسی کو مارو گے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تم کو ہمیشہ جہنم میں ڈالے گا، تم پر لعنت بھیجے گا، اور قیامت میں سب سے پہلا حساب نماز کے بعد قاتل سے ہوگا۔ شرک اور قاتل کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ جو آج کل جو لونڈے گینگ لے کے پھر رہے، انہوں اتنا اٹمپٹ کرے، انہوں اتنا کرے، یہ سب کے سب جہنمی اگر توبہ نہیں کریں گے اللہ سے۔ آج بڑے گینگ کئی کا گینگ ہے یہ، تم بھی مرو گے ایک دن۔ تم سمجھ رہے تم جس کو مار رہے، اب مثال کے طور پر شاد کیفے کے پاس وہاں پر ایک شخص نے کسی کا قتل کیا، مرنے والے کے خاندان کو آج بھی تکلیف دے رہا ہے۔ میں آج اس جلسے سے کہہ رہا ہوں، ظالم تو نے ایک باپ کا قتل کیا، تو بھی زمین میں جائے گا انشاءاللہ ایک دن، یاد رکھ۔ اور مجھے یقین ہے کہ تیری عمر 130 سال ہوگی۔ ظلم کر رہے ہو ان یتیموں کے اوپر۔ یاد رکھو جو کسی پہ وار کرتا ہے، پہلا حساب حشر کے میدان میں نماز کے بعد قتل کا ہوگا۔ شرک کے بعد شرک کی معافی نہیں ہے، قاتل کی معافی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آیا کہ جو جس کا قتل کرتے آپ، وہ مکرم بیٹھا ہے، بچہ ویل چیئر میں، پوچھو اس سے، اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ ایسے لوگ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ میرا انصاف کر۔ جو قتل کر رہے ہیں تم تیار ہو؟ تم تیار ہو اس دن کے لیے؟ تو بہت اچھا ہے، تیار ہو۔ تم کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور شراب سے توبہ کرو، ڈرگز سے توبہ کرو، جوئے سے توبہ کرو، یہ فال نکالنا جو ہے توبہ کرو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا یہ جوا، شراب، اس سے بچو، یہ بدکاری ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ جوا اور شراب تم کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیتے ہیں، تم کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیتے ہیں۔ تو شراب سے نفرت کرنا چاہیے، شرابی سے نہیں۔ شراب سے نفرت کرو، شرابی سے نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے، ام الخبائث۔ ڈرگز سے دور رہو۔ ہمارے نوجوان برباد ہو رہے ہیں ڈرگز میں، برباد ہو رہے ہیں نوجوان نسل۔ کوئی گانجا مار رہا ہے تو کوئی وہ پی لے رہا ہے۔ رات میں ایک عجیب ماحول بعض جگہوں پر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ روکو، ہماری ذمہ داری ہے، ڈرگز سے ان کو بچانا چاہیے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا مستقبل ہے، ہمارے ملک کا مستقبل ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ بچو شراب سے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہاں پر مجھے سری سختی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک شرابی ہے، گر گیا اور منہ سے نہیں کر رہا اللہ 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 اللہ۔ سری سختی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ، بہت بڑے بزرگ، ان کو اچھا نہیں لگا، وہ پانی لائے اور اس پانی لا کر اس کے منہ کو دھوئے۔ اور لوگوں نے پوچھا حضرت یہ آپ نے اس کا منہ کیوں دھویا؟ تو بولے میں اس کا منہ اس لیے دھویا تاکہ جتنے لوگ اس کو نشے کی حالت میں اللہ جو پکار رہا تھا وہ سن لیے، کم سے کم اب جب سنیں گے تو وہ اس کی گواہی نہیں دیں گے حشر کے میدان میں۔ جب سری سختی رحمت اللہ علیہ چلے گئے تو خواب میں آپ نے آواز سنی کہ سری تم نے اس کا منہ صاف کیا، ہم نے اس کا دل صاف کر دیا۔ ایک ولی اللہ کے ہاتھوں سے اس کا منہ صاف ہونا
میرے بھائی جنید بغدادی کا واقعہ یاد رکھو. جنید بغدادی ایک مجمع میں واعظ دے رہے ہیں اور شراب کے بارے میں بولتے ہیں تو ایک شخص متاثر ہو گیا, رقت جاری ہوگی, بولے جنید میں 40 سال سے شراب پی رہا ہوں, میں 40 سال سے شراب پی رہا ہوں جنید. حضرت جنید بولتے ہیں کہ تیرا کوئی ہے گھر میں؟ تو بولے کوئی نہیں ہے میرا, نہ گھر ہے نہ بیوی ہے نہ کوئی خاندان ہے. تو جنید بغدادی نے کہا نہیں, تیرا بہت ہے, تیرا اللہ ہے, تیرا اللہ انتظار کر رہا ہے. یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. آپ ان تمام چیزوں سے, یہ جو زنا ہے, آگ کا گناہ ہے, آج کل تو وہ کھلونا سیل فون تو ایک امتحان بن چکا. آپ کو معلوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کو دیکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان دیکھ کر بھاگ جاتا. فاروق اعظم ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, آنکھ میں آنسو ہے, اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں, اپنے بیوی کو اپنے بیٹے کو بلا کر بولتے ہیں دیکھو آپ کی خلافت کا آخری سال ہے. بلا کر بولتے ہیں دیکھو یہ ذمہ داری کی وجہ سے میں تم لوگوں پر زیادہ وقت نہیں دے سکا, توجہ نہیں کر سکا, کیا تم مجھے معاف کر دو گے جو میں تم کو وقت نہیں دے سکا؟ تو آپ کی بیوی ارشاد فرماتی ہے کہ سب سے زیادہ شکایت میرے کو ہے آپ سے, سب سے زیادہ شکایت میرے کو آپ سے ہے. تو فاروق اعظم بولتے کہ معاف کر دو. بولے ایک ہی شرط پہ معاف کروں گی, تم حشر کے میدان میں مجھے جنت میں لے کے جانا. آپ دیکھیے کیا ایمان ہے یہ. میں جب حدیث شریف پڑھا تو میں بھی اپنے گھر کو جا کے اپنے بیوی سے معافی مانگ لیا. اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. لوگ بولیں گے ارے انہوں تو بیوی کے غلامی ہو گئے. حیدرآباد میں کیا بولتے جورو کے غلام ہو گئے. نہیں بھائی, حق ہے بیوی کا بھی, بیوی کا بھی حق ہے. یہ فاروق اعظم ہم کو بتا رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ان نوجوانوں, یہ ماہ مبارک کے 2 دن باقی ہیں. ہم ان تمام چیزوں سے توبہ طلب کریں. تمام اور حرام چیزوں میں کشش ہوتی ہے, حرام چیزوں میں کشش ہوتی ہے. اب یہ کیسا معلوم ہوا؟ ایک امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شخص کے پاس 4 بیویاں تھیں. کیسا رکھتے لوگ نہیں معلوم, میرے کو 2 3 4 مرد تھی. رہتے لوگوں کو رہتا, دل ہونا پڑتا, انصاف کرنا پڑتا, مذاق کی بات نہیں. خیر وہ 4 تھے. تو انہوں بولے کہ اگر میں تم لوگوں کو کبھی بھی گھر کے دروازے پر بے پردہ دیکھا یا گھر کی چھت پر بے پردہ دیکھا تو میں تم کو طلاق دے دوں گا. تو ایک دن وہ شخص آتا اور دیکھتا کہ گھر کی چھت پہ بے پردہ کھڑے ہوئے ہیں. اب اس کو سمجھ جا کے امام اعظم کو بولتا کہ میں دیکھا ضرور مگر میرے کو نہیں معلوم 4 میں سے کون تھے. تو امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ہے, انہوں بولے آسان ہے, تم 4 کو بولو کہ بن سور کے تمہارے سامنے آ جائے, تمہارا دل جس پہ آیا انہوں تھے بے پردہ. اچھی بات ہے. وہ حکم دیے, بولے تو 4 بیویاں بن سور کے آ گئی اور جس پہ ان کو دل آ گیا. بولے کیا تم تھے نہیں تھے چھت کے اوپر؟ بولے ہاں میں تھے. وہ جا کے امام اعظم کو پوچھتے کیسا پتہ لگا ہے؟ تو امام اعظم بولتے کہ یہ فطرت میں ہوتا, حرام چیز کی طرف لوگ جاتے. اسی واسطے اللہ کے ولیوں کے پاس, علماؤں کے پاس, ان کی صحبت میں بیٹھنا. میری دادی مرحوم میرے کو اکبر کو بولتی تھی کہ اگر تم کسی سیندھی خانے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہاں پر سیندھی کی خوشبو آتی. اگر تم عطر کی دکان کے پاس کھڑے رہیں گے تو عطر کی خوشبو آتی. وہاں پہ بدبو آتی, یہاں پہ خوشبو آتی. تو ہمیشہ صحبت اچھے لوگوں کی رکھو. اگر ایسے لوگوں کی صحبت رکھ رہے جس میں تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے, وہ تمہارا دوست نہیں ہے. وہ تمہارا دوست نہیں ہے. تمہارا دوست وہ ہے جو تم کو اللہ کی یاد دلاتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا ہمارا نسبت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے. تو اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو.
اگر تم بروں کے ساتھ بیٹھے تو تم بھی برے، سب برے. تم کہ تم اللہ کی یاد سے، اس کے ذکر سے غافل ہو گئے. تو غفلہ بولتے ہیں عربی میں، علماء سمجھائیں گے آپ غفلہ کا مطلب کیا ہے. کیا بالکل نکل گئے، بھٹک گئے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک میں ہم کو اور آپ کو یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں، خوب گر گڑا کر اللہ کو راضی کریں. کعب بن مالک ایک صحابی رسول تھے. تھک تو نہیں گئے نا آپ لوگ؟ بول سکتا ہوں یا جانے کا ہے آپ کو؟ ہاں، کوئی پروگرام تو نہیں ہے نا حلیم کا کہیں تو؟ ہاں بیٹھ سکتے کیا پاشا نہیں؟ اگر تھک رہے تو بول تو بس دعا کرا دیں گے. اچھا سبحان اللہ بولے بنے والے. تو کعب بن مالک ایک صحابی رسول تھے. تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کہ چلو. ہزاروں صحابہ گئے، کعب بن مالک نہیں گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی فتح کے بعد واپس آئے، کعب بن مالک اور جو لوگ نہیں آئے ان سے پوچھتے رہے. بعض منافقین تھے، وہ جھوٹ بولے، اپنا غلط عذر پیش کیے. کعب بن مالک گئے. تیز گھوڑ سوار تھے، بہت تیز گھوڑ سوار تھے، خیر کسی وجہ سے نہیں جا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کعب تم کیوں نہیں آئے؟ تو وہ فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اور انسان ہوتا تو میں کچھ ایکسکیوز یا عذر پیش کر کے چلے آتا. میں جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ اللہ آپ کو مطالعہ کر دے گا، اور آپ سب سے محبوب ترین چیز میرے لیے. مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، میں نہیں آ سکا، مجھے معاف کر دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کہ تم اب دور ہو جاؤ، تم دور ہو جاؤ. جب اور ان کے ساتھ بلال بن امیہ بھی اور ایک صحابی اور ایک 3 صحابی تھے جو نہیں گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو بولتے کہ آپ لوگ ہٹ جائیے اور آپ سے کوئی کانٹیکٹ، رابطہ نہیں کرے گا. حضرت کعب بن مالک سب سے دولت مند صحابی، 40 دن تک وہ بولتے ہیں کہ جب مدینے سے میں نکل کر جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے تو کوئی مجھے سلام نہیں کرتا تھا. میں مسجد میں جاتا اور نگاہوں سے دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے. اللہ کے رسول ان کو نہیں دیکھتے تھے، مگر جب کعب کی نظریں ہٹ جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو دیکھتے تھے. ایک دن حضرت کعب بن مالک اپنے چچیرے بھائی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بازو تھا، دیوار پہ چڑھ کے بولے تم کو اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے کتنی محبت کرتا ہوں، بولو مجھے. 2 مرتبہ پکارتے، تیسری مرتبہ جب بولتے تو ان کے بھائی بولتے اللہ بہتر جانتا ہے. پھر بعد میں حکم آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ابو کعب بن مالک کو اپنی بیوی کو بھی ہٹا دو. جب تک اللہ حکم نہیں آتا اپنے بیوی بچوں کو میکے بھیجاتے تھے. اور پریشان ہیں کہ صحابہ کرام کا ایک ہی تھا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، صرف دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اور ان پر جان نچھاور کرنے والے لوگ. تو 50ویں دن جب وہ اپنے گھر کی چھت پر لیٹے ہوئے تھے، پکارنے والے نے پکار کر کہ آؤ خوشخبری ہے. کعب سجدے میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کیا بولتے؟ اللہ کے رسول آپ معاف کریں، اللہ میرے کو معاف کرا. تو اللہ سورہ توبہ کی قرآن کی آیات کو نازل کیا، ان کا ذکر کیا اتنا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. اور اللہ فرما رہا یا ایھا الذین ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور توبہ کرو. یہ قرآن میں اللہ فرما رہا. حضرت کعب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ساری دولت کو میں صدقے میں دے دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تھوڑا رکھ لو اپنے لیے، تھوڑا رکھ لو اپنے لیے. تو خیبر میں جو مال ملا تھا وہ رکھ لیتے. تو میرے بھائی اللہ کی رحمت جوش میں ہے، توبہ کرو. توبہ لا الہ الا اللہ ہے، توبہ دلوں کا سوز ہے. جب کوئی توبہ کرتا ہے تو ایسی آگ ہے جو آپ کے اور ہمارے گناہوں کو جلا کے خاک کر دیتی ہے. جب کوئی توبہ کرتا ہے تو توبہ لے جا کر اس کو اللہ کے سامنے ڈال دیتی ہے، جھکا دیتی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جتنے دنیا میں لوگ بڑے بنے نا، دولت کے اعتبار سے نہیں، دینی اعتبار سے، تو وہ توبہ کے دروازے سے گزر کر بڑے بنے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
اس ماہ مبارک کی چند لمحے باقی ہیں، ہم اس کا فائدہ اٹھا لیں۔ کل بھی تاخرات ہے، کل بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اسی لیے اس کو غنیمت جانیں۔ اور میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کثرت سے فلسطین کے لیے دعا کریں۔ ہم فلسطین میں نہیں ہیں، مگر مسجد اقصی بیت المقدس ہمارے اندر ہے۔ ہم فلسطین میں نہیں ہیں، فلسطین ہمارے اندر ہے۔ ایک ایک دن میں 600 لوگ مر رہے ہیں۔ یہ کیا کون سا انصاف ہے؟ جب یوکرین اور رشیا کی بات چیت ہو سکتی ہے جنگ بندی کے لیے، تو غزہ میں جنگ بندی کی بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا رشیا اور یوکرین والوں کا خون اس فلسطین کے مجاہدین سے بڑا خون ہے؟ کیا ان کے خون کی قیمت اس سے بڑھ کر ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا مجھے، کیا کیا کر رہے لوگ؟ 700 ایک دن میں، 500 ایک دن میں، 50,000 سے زیادہ لوگ مر گئے۔ ارے میں تھوکتا ہوں مغربی دنیا کے اس سو کالڈ ہیومن رائٹس کی جب بات کرتے ہیں۔ کیا تمہارا ہیومن رائٹس یہ ہے؟ یہ تمہارا انٹرنیشنل لا ہے کہ 50,000 لوگ مر گئے، 11 لاکھ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، 10,000 خواتین حاملہ ہیں، کہاں ایک اسپتال باقی نہیں ہے، کہاں بچہ پیدا کریں گے؟ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ میرے بھائی، جب آپ اپنا روزہ کھولتے ہیں ان فلسطینیوں کے لیے دعا کریں، اور اس لیے بھی دعا کریے کہ ہمارے وطن عزیز میں جو حکومت ایک کالا قانون بنانے جا رہی ہے، وفقہ قانون کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے حکم پر ہم نے یہ کالا پٹا باندھا ہے اس وقف بل کے خلاف۔ نریندر مودی اس وقف بل کے ذریعے ہمارے سینوں پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے سینے پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے ایمان پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے مسجدوں پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے درگاہوں اور خانقاہوں پر گولی چلا رہے ہیں۔ آپ بتاؤ، جب ہمارے ہندو دھرم کے مندروں میں صرف ہندو ممبر بن سکتا ہے، تو پھر وقف بورڈ میں ایک غیر مسلم کیسے بن سکتا ہے؟ بتائیے آپ۔ جب گردوارہ سکھوں میں خالی سکھ ممبر بن سکتا ہے، تو کیسے یہاں پر ایک غیر مسلم کو ممبر بنائیں گے؟ جب اگر کوئی مندر کی پراپرٹی پر 12 سال سے بھی قابض ہے، سکھوں کی گردوارہ کی زمین پر اگر کوئی 12 سال سے قابض ہے، عیسائیوں کے گرجا گھر کی زمین پر کوئی 12 سال سے قابض ہے، تو وہ مالک نہیں بنتا۔ میرے اللہ کے نام پر دی ہوئی زمین پر اگر کوئی 12 سال سے قابض ہے، تو مودی کہہ رہے ہیں کہ اللہ مالک نہیں ہوگا، وہ قابض مالک ہو جائے گا۔ آپ بتائیے کون سا انصاف ہے یہ؟ کلیکٹر کو پاور کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ کلیکٹر کے پاس کوئی جا کر لکھ دے گا کہ یہ وزیر علی کی وقف کی پراپرٹی وقف نہیں ہے، تو کلیکٹر اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے لکھ دے گا دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی۔ درگاہوں پر جا کر کہہ دیں گے وقف کی پراپرٹی نہیں ہے۔ بلکہ مہاراشٹرا میں ایک درگاہ ہے، آج میں آ رہا تھا تو مہاراشٹرا میں ایک درگاہ ہے، حضرت احمد چشتی رحمت اللہ علیہ کی، حضرت احمد چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے۔ 150 سال پرانی درگاہ ہے۔ کتنی پرانی درگاہ ہے؟ 150 سال۔ یہ ہے روہیوی ایک علاقہ ہے، حضرت احمد چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ، 150-200 سال پرانی درگاہ۔ وہاں پر یہ سنگ پریوار کے لوگ کوئی چھترپتی شیواجی کے پتلے پر کوئی کالک ڈال دیا، کون ڈالا نہیں معلوم، درگاہ شریف میں گھس کر گنبد سے اس کے جھنڈے کو نکال کر اپنا جھنڈا لگا دیا، اور بول رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے، بھواسل دیو مہاراج کی مندر تھی۔ یہ کر رہے ہیں، اور یہ بی جے پی والے بولتے ہیں نہیں اویسی بھٹکا رہا ہے، اویسی بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہے۔ ارے یہ ہوا نہیں ہوا بتاؤ میرے کو۔ پارلیمنٹ کے سامنے ایک مسجد ہے، پارلیمنٹ کے سامنے ہے، کس کی مسجد ہے وہ؟ گورنمنٹ بولتی ہماری مسجد ہے، دلی وقف بورڈ بولتا ہماری ہے۔ کل کلیکٹر کو پاور ملے گا تو کلیکٹر پاگل ہے، مودی کے خلاف جائے گا کلیکٹر۔
کلیکٹر لکھ کے دے دے گا دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی، یہ گورنمنٹ پراپرٹی. گئی آپ کی مسجد. اس بل میں ایک پروویژن ہے کہ اگر کوئی بھی جائیداد پہ لکھ دیے کلیکٹر کو یہ وقف نہیں ہے، تو کلیکٹر اگر انکوائری آرڈر کر دیا تو جب تک انکوائری مکمل نہیں ہوتی وہ وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی. ارے بھائی، جو ہندو دھرم میں ہے، جو سکھ دھرم میں ہے، وہ ہم کو بھی دو نا آپ. جب ان کے لیے اچھا ہے تو ہمارے لیے خراب کیسے ہو جا رہا ہوں وہ بتاؤ. تو مقصد ایک ہی ہے کہ جائیدادوں کو حاصل کر لیا جائے. ایویکیو پراپرٹی ہے. جو لوگ پڑوسی ملک کو جانے سے پہلے وقف کو زمین دے دیے، ہریانہ میں لاکھوں ایکڑ، ہزاروں ایکڑ وقف کی پراپرٹی ہے، اس سے پیسے آتے. ایویکیو پراپرٹی کا سیکشن اڑا دیا آپ، سیکشن ہی اڑا دیا ایویکیو پراپرٹی کا. بتاؤ پھر کون سا آپ کام کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی نیت ایک ہی ہے کہ مسلمانوں سے ان کی جائیدادوں کو چھین لیا جائے. یہ ان کا ہندوتوا کا ایجنڈا ہے کہ ہم اپنی شریعت پہ نہ چل سکیں، اپنے مذہب پہ نہ چل سکیں. ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین کے خلاف ایک قانون بنانا چاہتے ہیں جو آرٹیکل 14، 15، 26، 29 کا وائلیشن ہے. ہمارا کلچر کا حصہ ہے وقف. آپ کیسے ہم سے چھینیں گے؟ تو یہ بی جے پی کی حکومت کرنا چاہتی ہے. اور سننے میں آ رہا ہے کہ شاید پہلی یا دوسری تاریخ کو بل لایا جائے گا. یہ ایسا کالا قانون ہے جس سے ہماری وقف کی جائیدادیں ختم ہو جائیں گی. مجھے معلوم ہے کہ میری تقریر کے بعد آج سب لوگ چیخا ماریں گے، پھر سے اسد اویسی نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا. ارے اگر تمہارے ٹی وی اسٹوڈیو کو جو نوئیڈا میں اگر کوئی بول دیا کہ یہ تمہارا نہیں ہے، گورنمنٹ کا، تم کیا کرو گے؟ چڑیا پہن کے بیٹھ جاؤ گے؟ اور تم یہ سمجھ رہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں گے؟ وقف ایک عبادت ہے، نماز کی طرح نہیں بلکہ عبادت ہے. اور وقف گورنمنٹ کی پراپرٹی نہیں، ہمارے آبا و اجداد کی گاڑے خون کی کمائی کی پراپرٹی ہے. گورنمنٹ کی دی ہوئی نہیں ہے یہ. اور چندرا بابو نائیڈو، نتیش کمار، چراغ پاسوان اور جینت چودھری، یاد رکھو ہم کبھی بھی تمہاری اس چیز کو معاف نہیں کریں گے. تم ہماری شریعت پر حملہ جو کرنے کی اجازت بی جے پی کو دے رہے ہو. اگر یہ چاروں بول دے کہ بل نہیں لانا چاہیے تو بل نہیں آئے گا. مگر تم بی جے پی کو اجازت دے رہے ہو ہماری مسجدوں کو، وقف کو ختم کرنے کا، ان کی تائید کر کے. چندرا بابو نائیڈو آندھرا کے پرابلم ہے جانتے ہم، مگر یہ کون سا پرابلم آپ کریٹ کر رہے ہیں؟ نائیڈو آپ بھول گئے کہ آپ نے گجرات کے رائٹس کے وقت آپ نے بی جے پی کا ساتھ دیا تھا، واجپئی کا. آپ 10 سال، میں باخبر کر رہا ہوں، اس کمیٹی کا میں رکن تھا. آپ کو معلوم اس کمیٹی میں ایک ایسی تنظیم کو بلایا گیا، اس تنظیم کے ممبرز کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے، ٹیررزم کے مقدمے، ان کو بلا کر انہوں ہمارے وقف کی بات کر رہے ہیں. انہوں بلا کر ہمارے سے وقف کی بات کر رہے تھے. اس میں بلایا گیا بعض ہمارے ہیں نا، بعض ہمارے بہت سے عبداللہ ابن سبا کے جانشین ہیں بہت سے، ان کو بلائے. وہ بلا کے بیٹھ کے بول رہے نہیں ایسا ہے، وقف ایسا ہے، وقف فلاں ہے. آئے تھے ایک 3-4. میں بولا میڈم یہ بتاؤ پوری دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی تھی؟ آپ تو پروفیسر ہیں نا، پورے پروفیسر تھے. وہ چلے گئے نہیں، وہ کیمبرج، آکسفورڈ، ہارورڈ. ملا نہیں، آپ تو پروفیسر ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دنیا کی پہلی یونیورسٹی موراکو میں ایک مسلم خاتون فاطمہ فرنی نام تھا اس کے باپ کی جائیداد میں اس کو ملا وقف. اس نے کہا یونیورسٹی بناتی ہوں میں. خاموش ہو گئے. اچھا جب آپ یہ بچے یونیورسٹی میں ڈگری لیتے دیکھو ٹوپیاں پھینکتے اوپر، دیکھیں آپ ٹوپیاں پھینکتے. وہ ٹوپیاں کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ قرآن کے رحال کے شیپ میں جو فاطمہ فرنی بنائی تھی. آج آکسفورڈ کیمبرج میں جو بچے ڈگری لے کے وہ سر پہ ٹوپی پھینکتے ڈگری لینے کے بعد، وہ قرآن کا رحال ہے. ہم دیے گئے، ان کو نہیں معلوم. نہیں، بچیوں کا حق کیسے مار کھا جانا؟ ارے بچیوں کا حق نہیں مار کھا رہا اس میں، نہ بچیوں کا مار کھا رہا، نہ بیٹوں کا مار کھا رہا.
بلکہ بیٹی بھی متولی ہو سکتی نا، بیٹی بھی متولی ہو سکتی وفق الحالات کی. مقصد کیا ہے؟ اس سے چھین لینا. نہیں، مسلم وومن کا امپاورمنٹ ہونا. آپ کیسا بچوں کا حق مار دیتے، اپنا حق مار دیتے. اچھا ہم حق مارتے، جو اپنی جورو کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا بولیں گے آپ؟ اب روزے کی حالت میں زیادہ تشریح نہیں کر سکتا ہوں، سمجھ جانا. نہیں، بچوں کا اپنا بڑا حق مار دیتے. سالار بولتے تھے ماں سے بڑھ کے چاہیے پاپا کٹنی کہلائی. ہماری بچوں سے آپ کی اتنی محبت ہے. اچھا چلو مان لیے تم کو محبت ہے، تو پھر محمد شریف کی بیوہ تم سے پوچھ رہی آج کہ اناؤ میں وہ سعودی عرب میں 12 سال سے پانی ڈالتا تھا، واپس آیا تو اس پہ جبرن ہولی پھینکے، وہ انکار کیا تو پیٹ دیے، مر گیا. اس کی بیوی اور ایک بیٹی یتیم ہو گئی. اس سے محبت کرو. اناؤ میں کیا کیے یوگی چیف منسٹر؟ کیا کیے؟ مرنے والے کے سالے کے ساتھ 112 لوگوں پہ مقدمہ. محمد شریف مر گیا، ہولی ڈالے، بولا مت ڈالو، پیٹ دیا اس کو، مر گیا. اچھا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 2 دن میں پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی. پی ایم آر رپورٹ 2 دن میں آتش نہیں. مگر یو پی میں معاملہ تیز ہے. 112 لوگوں پہ کیس بک ہو گیا. بچوں کی بات آپ کرتے ہیں نا، تو ناگپور میں عرفان انصاری ایک ویلڈر ہے، اٹارسی جا رہا تھا اسٹیشن کو، گڑبڑ ہو گئی، بھیڑ نے اتنا مارا اس کو، اس کے سر پہ چوٹ آئی، دواخانے میں بیان دیا، اس کے بعد مر گیا. اس کے 6 بچیاں ہیں. اب بولو کون محبت کرے گا عرفان انصاری سے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور پھر اتر پردیش کے چیف منسٹر ایک پوڈ کاسٹ میں بول رہے ہیں اگر جہاں پہ 100 مسلمان ہیں وہاں پر 50 ہندو، کیا ہندی کا ورڈ مانے ان کا تحفظ نہیں ہے. جہاں پہ ذرا سیکھوں آج کل ہندی، انہوں نے کہا کہ کہیں 100 مسلمان ہو تو وہاں 50 ہندو سرکشت نہیں ہیں. 100 مسلمان ہیں تو 50 ہندو سرکشت نہیں ہیں. یہ کون بول رہے؟ یوگی چیف منسٹر اتر پردیش. اب میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرے گاڑی پہ گولی کہیں کو چلائے پھر آپ؟ میں، شوکت، یامین، 3 لوگ تھے، وہ 2 مل کے 6-7 راؤنڈ گولی چلا دیے. کیوں چلائے مجھ پہ گولی؟ بیل کوٹ دیا تو میرے کو سپریم کورٹ جا کر ان ظالموں کی بیل کینسل کرنا پڑا. ہم یوگی سے پوچھنا چاہ رہے کہ اناؤ میں محمد شریف ہولی نہیں کھیلنا چاہ رہا تھا تو آپ نے وہاں پر دنگائیوں نے اس کو مارا اور پیٹا. اب کل عید آئیں گی، میں ہر ایک روڈ پہ پکڑ کے بولوں نہیں تو کھانا ہی شیر خورما، پینا پورا 1 لیٹر پینا، تو ڈالتا ہوں تیرے منہ پی، نہیں تو سیویاں کھانا. ارے میں شوگر کا پیشنٹ، نہیں تو کھانا، منہ کھول. ڈال سکتے آپ ڈال سکتے کیا؟ بولو نہیں کر سکتے نا، نہیں کر سکتے. آپ جبرن ہولی کھیلنے کے سے مجبور کرے، وہ انکار کر رہا، بھائی مت کرو، پیٹ دیے. اب انہوں بول رہے کہ جہاں پر 100 مسلمان ہیں وہاں پر 50 ہندو سرکشت نہیں ہیں. ہم یوگی آدتیہ ناتھ کو یہ بولنا چاہ رہے ہیں، بھارت میں نہ ہندوؤں کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، نہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے خطرہ ہے. بھارت میں اگر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کو، اس بھارت کے آئین کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو RSS، اس کی آئیڈیالوجی، یوگی اور مودی سے خطرہ. ہم کو مسلمانوں کو ہندوؤں سے، ہندو کو مسلمان سے نہیں ہے خطرہ، ان کی آئیڈیالوجی سے خطرہ ہے. اور سنو یوگی آدتیہ ناتھ، ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری سرکشا اور سمان کی جو تم بات کرتے ہو نا، وہ تمہاری خیرات نہیں ہے یوگی. چاہے ہندو کا سرکشا اور سمان ہو، مسلمان کا سرکشا اور سمان ہو، وہ تمہاری خیرات نہیں ہے. یہ اسد الدین اویسی کا پیدائشی حق ہے. رائٹ ٹو لائف
رائٹ ٹو لائف اس ملک کے آئین کا، کانسٹیٹیوشن کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اس طرح کا مکھیہ منتری بیان دیتا ہے اور یہ ہندوستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کے بعد میں بنوں گا پردھان منتری، اور یہ ان کے زبان سے یہ نکلتا ہے. اچھا، جب تہوار آتا ہے تو مسجدوں کو کیوں کور کرتے آپ؟ مت کرو نا. اگر یہ آپ کا رول ہے تو ہر تہوار میں جس کا تہوار نہیں ہے اس کی عبادت گاہ کو کور کرو. آپ خالی میری مسجد کیوں کور کر رہے آپ؟ اور پھر میرٹھ میں ایک بڑے پولیس افسر بول دیے اگر روڈ پہ نماز پڑھیں گے تو تمہارا پاسپورٹ کینسل، تمہارا گن لائسنس کینسل. اچھا، جو ہم روڈ پہ نماز پڑھے تو پاسپورٹ کینسل، کوئی دوسرے روڈ پہ چلے تو آپ ہیلی کاپٹر سے پھول برسائیں گے. ہاں، یہ آپ کا انصاف ہے. آپ کریں گے تو کوئی بات نہیں، وی ول شاور فلاور فرام دا ہیلی کاپٹر. اور ہم 10 منٹ 5 منٹ کی نماز پڑھیں، نہیں کریں. کرو، ظلم کرو، تم جتنا تم کر سکتے تم کرو، کیونکہ تم ظلم ہی کر سکتے، تم انصاف نہیں کر سکتے. تم ظلم ہی کر سکتے، تم انصاف نہیں کر سکتے. تم مظلوم کو مضبوط نہیں بنا سکتے، تم ظالم کو مضبوط بنانا چاہ رہے ہو. تم یتیموں کو طاقتور نہیں بنانا چاہتے، تم غریبوں کو طاقتور نہیں بنانا چاہتے، تم بھارت سے غربت کو ختم نہیں کرنا چاہتے، تم نوجوانوں کو روزگار نہیں دینا چاہتے. تم سب کو بول دیے لگ جاؤ ایک بادشاہ کے پیچھے. پورے لگ گئے. اس کو مر کے 300 سال ہو گیا، انہیں بھی خبر ہے، بیٹھ کے سوچ رہا ہوں گا ابا 300 سال کے بعد بھی لوگ یہ کر رہے ہیں. مگر جو زندہ ہیں ان کو کیا ہو رہا ہے؟ ہندو بچے ہیں، سب سے زیادہ نوجوان ہندو ہیں بھارت میں، ان کی نوکری کچھ نہیں ہے. تو بی جے پی بول دی بیٹا لگ جاؤ اس کے پیچھے، لگ جاؤ اس کے پیچھے. بابر کو کون بلائے وہ دنیا جانتی. بابر کو بلانے والے ہم نہیں بلائے. بابر کو کوئی اور بلائے تھے. ابراہیم لودھی کا بھائی اور رانا سنگا مل کے بلائے. اب یہ اور بات ہے بابر کی نیت خراب ہو گئی جیتنے کے بعد، میں علم نہیں جاتا ہوں یہاں سے. اب انہیں نہیں گیا تو میں ذمہ دار. اچھا، یہ پورے لٹیرے ہیں سنا میں، ہمایوں لٹیرا، سب ان کے لٹیرے. ان کی اماں کون تھی پھر؟ انہوں پیسہ لے کے نہیں گئے، پیسہ یہیں پر لگائے. نہیں اس کو توڑ دو، اس کو توڑ دو، اس کو توڑ دو، فلاں توڑ دو. ارے تاریخ کو بچا کے رکھو. تم تاریخ سے ڈس ایگری کرو، ہم کو پسند نہیں ہے کوئی بات نہیں، مگر جو زندہ ہے ان کے لیے مودی اور یوگی امت شاہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا نوکری مل رہی؟ کسانوں کو ان کا انکم مل رہی؟ نہیں، سب مل رہا نا. اب دیکھو آپ ٹرمپ بول رہا ٹیرف لگاؤں گا میں بھارت کے اوپر 2 اپریل سے. آپ ٹی وی والے شروع ہو جائیں گے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں مہاراشٹرا میں ایک کامیڈین ہے کنال کامرا کے نام سے. کنال کامرا جو ہے وہاں کے اپنا ایک کامیڈی ہے، مسخرہ ہے. انہیں کسی کو غدار بول دیا، کسی کو غدار بول دیا انہیں. تو ایک ناتھ شنڈے کی پارٹی والے بولے ہمارے صاحب کو تو گنڈے بولا، غدار بولا. جا کے جہاں پہ انہیں وہ پرفارم کرا اس کو توڑ دیے. کیا کرے؟ توڑ دیے. اب ہم فڈنویس سے، نریندر مودی سے پوچھ رہے ہیں، مہاراشٹرا میں ایک بابا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی. یاد رکھو گستاخی کوئی نہیں کر سکتا عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اگر کوئی آسمان کی طرف دیکھ کے تھوکے گا تو تھوک اس کے چہرے پہ گرتا. انہوں گستاخی کرے، اس کو اریسٹ نہیں کرے، اس کو پکڑے بھی نہیں، اس کے جا کر اس کے گھر کو توڑے بھی نہیں. مگر یہاں پر کیونکہ ایک ناتھ شنڈے ڈپٹی چیف منسٹر ہے، انہیں بولا، نام تو نہیں لیا انہیں، مگر یہ لوگ معنی نکال لیے. آپ کے گنڈے جا کے وہ جگہ کو توڑ دیے. ہم یوگی اور فڈنویس سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ ان توڑنے والوں کا گھر توڑیں گے؟
عرفان انصاری ناگپور میں سر پہ مار کے اس کو شہید کر دیے، 3 لوگ کو گرفتار کیا، ان کے گھر توڑیں گے آپ؟ کس کا گھر توڑ رہے ہیں آپ؟ صرف مسلمانوں کا توڑ رہے ہیں۔ جو لوگ جا کر دھمکی دیے کنال کامرا کو، وہ جہاں پہ ہوا توڑے، ان کو کچھ نہیں، گھر میں ان کو پولیس اسٹیشن میں بیل مل گئی۔ ایسا دکھ رہا کہ پولیس اسٹیشن ان کا مائکا تھا۔ حضرت سسرے ملت بیٹھے تھے، آجا داماد، کر کے جا۔ یاد رکھو کوئی اقتدار پر زیادہ رہنے والا نہیں ہے۔ بھارت میں بادشاہوں کے محلات ویران ہیں، وہ ویرانی پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانے میں بڑی اعلیٰ شان عمارت ہوتی تھی۔ تمہارے بھی محلات ویران ہوں گے، مگر سنہرے حرفوں میں تمہاری ناانصافی اور ظلم کی داستان کو لکھا جائے گا۔ تمہاری ناانصافیوں کو لوگ صبح قیامت تک یاد رکھیں گے۔ اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم جھک جائیں گے، ہم وہ قوم ہیں جو صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں، وقت کے یزیدوں، فرعونوں اور وزیر اعظموں کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ ہم نہیں جھکنے والے ہیں۔ ہم مقابلہ کریں گے جمہوری طریقے سے۔ تم ظلم پہ ظلم ڈھاتے جاؤ۔ 5 سال سے ہمارے بچے جیلوں میں، بیل نہیں ہوتی۔ کیجریوال کو بیل ہو گئی، کہ چندر شیکھر راؤ کی بیٹی کو 6 مہینے میں بیل ہو گئی، مگر گل فشا کو 5 سال سے بیل نہیں ہوتی۔ شفاء الرحمان کو بیل نہیں ہوتی، طاہر حسین کو بیل نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی بیل ان کو؟ کہ ہمارا مقدر صرف گھر کا ڈیمولیشن، ہمارا مقدر گولی کھانا، ہمارا مقدر مسجدوں کو ہمارے چھین لینا، ہمارا مقدر ہمارے بچے یتیم ہونا اور ان کے ماں باپ اپنے بچوں کو جیلوں میں دیکھتے دیکھتے خبروں میں چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ بہت خوبصورت ملک ہمارا، اور یاد رکھو ظالموں، اس ملک کو آزاد انگریزوں کی غلامی سے تم نے نہیں کیا، نہ کسی مغل بادشاہوں نے کیا۔ اس ملک کو غلامی سے آزاد مکہ مسجد کے اس وقت کے امام مولوی علاء الدین صاحب نے کیا تھا۔ جیسے ہی رمضان کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، مکہ مسجد سے امام صاحب خطبہ دیے اور بولے کہ چلو سلطان بازار کی ریزیڈنسی کو، جہاں پر انگریزوں نے ایک مسلمان کو دبوچ دیا ہے۔ مولوی علاء الدین کی قیادت میں مکہ مسجد سے جلوس نکلا، سلطان بازار کے موجودہ وومنس کالج پر حملہ ہوا، گولیاں چلیں۔ اس سرزمین کو اعزاز حاصل ہے، حیدرآباد کو، کہ کالا پانی میں سب سے پہلا ملزم اگر کوئی تھا تو مکہ مسجد کا امام تھا۔ آپ ظلم کر کے تھک جاؤ گے، تم ظلم کر کے ختم ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام پہلے بھی کھڑا ہوا تھا، آج بھی کھڑا ہوا ہے اور کل بھی کھڑا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ قانون بنا کر ہماری مسجدوں کی طرف للچائی نظروں سے دیکھو گے، جا کر رشیا میں بسنے والے اس وقت کے سوویت یونین کے کمیونسٹوں سے پوچھو۔ انہوں نے سمجھا کہ اسٹالن کی حکومت، برزنیف کی حکومت اسلام کو ختم کر دیں گے، کمیونزم ختم ہو گیا، USSR ٹوٹ گیا، مگر اسلام زندہ ہے، مسجدیں آباد۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس سرزمین پر پیدا ہوئے، اس سرزمین پر ہم باعزت شہری بن کے رہیں گے، ہم باعزت انسان بن کر رہیں گے، ہم اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی لڑائی آئین اور سمویدھان کے دائرے میں رہ کر لڑتے رہیں گے، اور ہم اپنے حق کو حاصل کر کے رہیں گے۔ ہم دنیا سے ضرور جائیں گے، مگر جانے سے پہلے ہم آنے والی نسلوں کو آرام کی نیند دے کر جائیں گے، ان کو طاقتور بنا کے جائیں گے، اس قیادت کو مضبوط کر کے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا بھی کریں اس قانون کے خلاف، آپ دعا بھی کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں سے ہم کو چھٹکارا دلا دے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نسل آدم ہیں، ہم ابن آدم کا شیوا ہے اللہ، کہ تیری بارگاہ میں ہم سر و سجود ہو جاتے ہیں، ہم تائب ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں کو چھوڑ کر۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے جبین شوق کو جھکا دیتے ہیں۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے،
تو ستار ہے، تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے۔ یا اللہ تو موجود ہے، ہمیشہ موجود رہے گا۔ اللہ تو ہی ہم کو زندگی دیا، اللہ تو تیرے ہی حکم سے ہمیں موت آ گئی۔ اللہ تو ماں کے پیٹ میں ہماری شکلوں کو بنانے والا ہے، تو یا مصور ہے یا اللہ۔ اللہ تیری شان بالا ہے، ساری کائنات میں تیری شان آیا ہے یا اللہ۔ تو پہلے بھی تھا اور تو رہے گا یا اللہ۔ ہم مر جائیں گے مگر تو حی و قیوم ہے یا اللہ۔ جو ہم دیکھتے ہیں وہ تیری قدرت، تیری وجہ سے دیکھتے ہیں، جو دکھتا نہیں ہے وہ بھی تو ہے یا اللہ۔ اللہ تو حمید ہے، تو مجید ہے، اللہ تو شفا دینے والا، اللہ تو سمیع اور بصیر ہے، اللہ تو ہماری زندگی کے ہر معاملات کا کارساز ہے۔ پروردگار ان سوکھے ہوئے ہونٹ اور حلق سے نکلی ہوئی صداؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار یہ تیرے ماہ رمضان کا آخری راہ ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ فلسطینیوں کو ان کی مدد فرما، اللہ ان کو رزق دے دے، ان کو عزت دے دے۔ اللہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کو آزاد کر دے۔ اللہ آج ہم تیرے گھر سے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہندوستان میں امن کو مضبوط کر دے۔ اللہ جو اس وطن میں نفرتوں کی فضاؤں میں اضافہ کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو دیکھ لے۔ یا اللہ جو ہمارے لیے زمین تنگ کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو دیکھ لے۔ اللہ جو ہمارے بچوں کو، بیٹیوں کو جیل میں ڈال کر رکھے، اللہ زمین و آسمان کا خالق تو ہے، اللہ تو بادشاہ ہے، تو پورے ارض و سما کا بادشاہ ہے۔ اللہ ان ظالموں کو اقتدار سے بے دخل کر دے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ اللہ یہ حکومت وقف قانون بنا کر تیرے گھر کو چھیننا چاہتی ہے، اللہ یہ قانون بنا کر جس جائیداد کا مالک تو ہے اللہ اس کو چھیننا چاہتے۔ پروردگار تو ہماری کوششوں میں کامیابی عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک ربی ام الآل صحابہ وسلم تسلیما بقدر عظمت ذاتک بکل وقت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔